بڑا نتیجہ یہ بڑا نتیجہ ہے، بڑا حلقہ ہے این 130۔ میاں محمد نواز شریف 1,71,024 ووٹ لے کر یہاں سے جیت گئے ہیں، اور یاسمین راشد 1,15,043 ووٹ حاصل کر سکی ہیں۔ یہ مارکہ بالآخر جس پر سب کی نظریں تھی، این 130 وہ حلقہ جس کے نتیجے کا سب کو انتظار تھا، اب وہ نتیجہ مکمل ہو کر آ چکا ہے۔ 376/376 یعنی کہ تمام پولنگ سٹیشنز کے جو نتائج ہیں وہ مکمل ہوئے، اور میاں محمد نواز شریف نے یہ سیٹ بالآخر اپنے نام کر لی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یاسمین راشد نے ٹف ٹائم دیا میاں محمد نواز شریف کو، تو میں غلط نہیں ہوں گی؟ بالکل ٹف ٹائم دیا۔ اگر یاسمین باہر ہوتی تو یہ سیٹ یاسمین ممکنہ طور پہ جیت بھی سکتی۔ یاسمین راشد ان سیاسی ورکرز میں ہے جو یقین رکھتے ہیں محنت کرنے میں۔ میں نے اس خاتون کو دیکھا جب یہ کینسر سے فائٹ کر رہی تھی، تب بھی وہ تو کینسر سے تو فائٹ، گاڈ ہیز بین سو کائنڈ ٹو ہر۔ یہ جو کلثوم والی جو سیٹ تھی جہاں پہ اس وقت جو انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے گھٹنے چینج کروائے ہوئے ہیں، اور اتنی ہارڈ ورکر اور ڈائی ہارڈ پولیٹیکل سوچ رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی میں یہ واحد عورت تھی جو مطالبہ کرتی رہی پی ٹی آئی والوں سے کہ خدا کے لیے اپنی تنظیم سازی پر بھی زور دو، توجہ دو، لیکن اس کی نہیں مانے گی۔ اس کو سپورٹ اس لیے کامیابی کی ہے، اس کی ساری فیملی اس کے ساتھ کھڑی تھی، تمام فیملی، اور یہ پولیٹیکل فیملی ہے۔ اس خاندان نے پہلے بھی سیاست کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ جیتے بھی ہیں اور منسٹریاں بھی لی ہیں۔ تو دس از اے ویری ویری گڈ فائٹ گیون بائی یاسمین راشد، اور اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے سپورٹرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ٹو کنٹیسٹ اگینسٹ میاں نواز شریف ان دیٹ کانسٹیچوئنسی۔ اور دیکھیں 1,71,000 1,15,000، سو دس از اے ویری گڈ فائٹ۔ اور گھر گھر جا کر لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جو کلثوم نواز کے خلاف ان کا جو الیکشن تھا، اگر آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس میں مشکل وہ چند ہزار ووٹوں سے جیتی ہے، جبکہ آج جو میاں نواز شریف صاحب کا مارجن ہے وہ 55,000 کا ہے۔ میاں نواز شریف اینڈ شی از بیہائنڈ دی بار، دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز۔ وہ اس میں بہرحال اگر یہ بات ہوتی تو سر وہ باقی اور لوگ بھی جو بیہائنڈ دی بار ہیں ان کی کمپین چلی اور وہ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھے، اور وہی جو لہر والا ووٹ ہے 1,15,000 ووٹ کم تو نہیں ہے۔ جی جی بالکل 1,15,000 ووٹ از اے ویری بگ ووٹ۔ لیکن یہ حلقہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی افواہیں یہ اڑ رہی تھی کہ میاں نواز شریف اس سے ہار چکے ہیں۔ میں جب رات سونے کے لیے گیا تو آخری اطلاع یہی تھی کہ میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز اپنی نشستوں سے ہار چکے ہیں، اور یہ میں نے کہا میں صبح دیکھوں گا اب کیا ہوتا ہے۔ یہ 55,000 کا کی لیڈ ہے اس کو۔ اب اس کو کیا کیا معنی پناتے ہیں وہ یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ ابھی شروع ہوتا ہے ٹویٹر پہ کھیل، کیا کھیل ہوتا ہے، رات میں کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو حقائق سے آگاہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا اس بات تو لوگوں نے یہ ویڈیو تھوڑی پہلی بنا لی نا، الیکشن سے ایک دن پہلے کی بھی ویڈیوز آ گئی۔ مدیہ، میں افتخار صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا یہ جو کلچر ہے، 10 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آیا 450 میں سے، اور ہم نے اس کو ڈرم بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لوگ پھر پلے کرتے ہیں کہ میں تو جیت رہا تھا، یہ کیا ہوا، یہ اچانک کچھ بلا جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر یہ میرا رزلٹ تبدیل 6% آ رہا ہوتا ہے پولنگ، وہ نہیں دیکھ رہے۔ لیکن مدیہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ہم دیکھو اتنے، سر آپ بتائیں، آپ تو پتہ نہیں کب سے الیکشن میں تو آپ یقین کریں، مطلب میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آپ وٹنس ہو، میں 2013 تک انتخابی نتائج کا ذمہ دار ہوں۔ 2002 سے لے کے 2013 تک جو سکرین پہ گیا میں اس کا ایک ایک لفظ آج بھی اون کرتا ہوں۔ عمران نے میرے پہ الزام لگایا کہ میری وجہ سے نواز شریف نے وکٹری سپیچ کی، یہ الزام تھا۔ میں نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ آؤ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں نا اس کو ہم اریز نہیں کر سکتے۔ اگر الیکشن کے ریزلٹس آ رہے ہیں پراپر اور ہم ان کو دے رہے ہیں تو اس میں ہم بےایمانی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بات جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یار اگر 10 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا ہے اور پولنگ اسٹیشن 225 ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت بطور صحافی ذمہ کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہاں اگر 40 کا آ جائے، 60 کا آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا 2,000 ووٹ ہیں ایک پولنگ اسٹیشن میں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کل جو ہوا
اس کے اور یہ جو نتائج اب آ رہے ہیں آپ دیکھیے گا ایک نئی ڈیبیٹ جنم لے گی. اچھا ایک رزلٹ میرے پاس ہے وہ ابھی تک تو اسکرین آپ پہ نہیں آیا. اگر آپ مجھے یقین ہے تو بسم اللہ کریں. جی وہ چونکہ میرے رپورٹر نے وہاں سے دیا ہے جو الیکشن آپ کمیشن کہتے ہیں میں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ. اور بالکل یہ الفاظ آپ نے میری طرف سے کہہ دیا, میں نے اس کو پوری طرح سے نہیں اون کرو خود کو, آپ کو کہ استخارے سے میں نے نہیں. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے, اور یہ ایک اس کو اپسٹ کا لفظ بہت استعمال ہم کر رہے ہیں لیکن یہاں کرنا پڑ رہا ہے کہ اٹک سے میجر طاہر صادق جو ہیں وہ ہار گئے ہیں, اور شیخ آفتاب جو ہیں وہ 1,19,000 ووٹ لے کے وہ جیت گئے. ہمارے لوگوں کو بتایا بھی کہ کس کی نسبت کس سے ہے, کون سی پارٹی سے. جی اس کی اپنا کمال ہے مسلم لیگ. جی مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب جیتے ہیں. شیخ آفتاب اوپر مطلب شیخ آفتاب وہ اس کے مستقل اس کے چیف ویپ رہے ہیں مسلم لیگ کے جب وہ جیت کے آتے رہے ہیں. اور میجر طاہر صادق جو ہیں یہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے تھوڑی بہت رنجش بھی چلتی رہی, لیکن اس کے باوجود یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے نکل کے گئے نہیں ہیں. اور آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اسٹریٹ اوے ان کی وکٹری ہوگی, لیکن اس وکٹری کی بجائے ان کو 9,000 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا. یہ پہلی سیٹ ہے the moment you enter into Punjab, this is the first seat of Punjab. جی بالکل ایسا ہے. یہ وہی ہیں جو چودھریوں کے کچھ جی یہ ان کے بہنوئی ہیں, اور یہ ان کی پرانی رشتہ داری کی وجہ سے بھی اس حوالے سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ شاید قربت کی ایک یہ ریزن ہو, لیکن یہ جب پی ٹی آئی میں آئے تو یہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور اگرچہ ان کے والد جو ہیں سردار صادق خان وہ بھی جیتتے رہے ہیں یہاں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن, لیکن میجر صاحب جو ہیں وہ بلدیاتی پالیٹکس کے ذریعے انہوں نے ایک طرح سے پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا. اور ایک جو سیٹ جس پہ اب ان کی بیٹی لڑ رہی ہے, پچھلی مرتبہ انہوں نے اس سے 1,46,000 ووٹ حاصل کیے تھے, اور اپنا جو مخالف تھا سہیل کمڑیال اس کو تقریباً 47,000 ووٹوں سے